شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ساجد شیئر کر رہے ہیں۔ ساجد کہتے ہیں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے۔ میانی صاحب قبرستان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ میانی صاحب قبرستان کے پاس ایک ایسا گھر موجود ہے جو گھر بہت قدیم اور پرانا ہے۔ اس گھر کے بارے میں نے بہت سی کہانیاں، بہت سی باتیں سنی۔ میرا ایک دوست اس علاقے میں رہتا تھا اور وہ مجھے اکثر بتایا کرتا تھا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں میانی صاحب قبرستان کے بالکل پاس ایک ایسا گھر ہے جو بالکل ویران اور سنسان ہے۔ اس گھر پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے۔ ہم نے آج تک اس گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی اس گھر کا آنر آیا ہو، کوئی پراپرٹی ڈیلر آیا ہو اس گھر کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا سیل آؤٹ کرنے کے لیے۔ اس گھر میں رات کے وقت لائٹس آن ہو جاتی ہیں۔ وہ جو گھر ہے وہ بالکل قبرستان کے ساتھ ہے۔ وہاں پر ایسے بہت سے گھر ہیں جو میانی قبرستان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن وہ ایک واحد گھر ہے جس کے پاس ایک بنجر درخت بھی ہے۔ اس درخت کے اوپر کبھی بھی کوئی ہرا بھرا پتا نہیں آیا۔ وہ درخت ہمیشہ سے بالکل سوکھا اور بنجر درخت ہے۔ 1 سے 2 دفعہ لوگوں نے اس درخت کو کاٹنے کی کوشش بھی کی، لیکن جو کوئی بھی اس درخت کو کاٹنے کے لیے جاتا تھا، درخت کو کاٹنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس درخت کے اوپر کوئی کلہاڑی سے اس کو وار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی نہ دکھنے والا وجود اس کو بہت زور سے دھکا دے دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اوپر بیٹھ کر اس درخت کے اوپر کے حصے کو کاٹنے کی کوشش کی تو اس کو کسی نہ دکھنے والے وجود نے، کسی اندیکھے وجود نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ میرے دوست نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس گھر میں رات 12 بجے کے بعد خود بخود لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور خود بخود آف بھی ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر بہت سے لوگوں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جو سر کٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کا کتا ہوتا ہے اور وہ اس ویران مکان کے پاس چکر کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن یہ سردیوں کی مخصوص راتوں میں وہ سر کٹا وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ میں نے جب اپنے دوست کی باتیں سنی تو مجھے اس کی باتوں پر اتنا خاص یقین نہیں آیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود اس گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دن کے وقت اپنے دوست کی طرف گیا، اس نے مجھے باہر سے وہ گھر دکھایا۔ وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا اور دیکھنے میں بھی کچھ بہت زیادہ ویران اور پرسرار سا لگ رہا تھا۔ اس کی کھڑکیاں، دروازے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی صدیاں بیت گئی ہیں، یہ کھلے نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر پتہ نہیں کتنی کہانیاں دفن ہوں گی۔ پتہ نہیں یہ گھر کس نے بنایا ہوگا اور کس نے یہاں پر رہنے کی کبھی کوشش بھی کی ہوگی۔ خیر، میں نے اس گھر کے بارے میں کچھ کھوج لگانی شروع کر دی، کیونکہ میں اکثر ایسی چیزوں کے اوپر ریسرچ کیا کرتا تھا، خاص طور پر جو جنات سے ریلیٹڈ ہوں۔ میں 2 سے 3 بار ایسی جگہوں پر جا چکا ہوں جہاں پر باقاعدہ جنات کو دیکھا گیا ہے اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے دوست کو پتہ تھا کہ مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے، تو جب میرے دوست نے مجھے بتایا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک رات وہاں پر ضرور جاؤں گا۔ ایک رات کی بات ہے، رات تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، میں بائک پر تھا اور میں میانی صاحب قبرستان کی طرف آنے لگا۔ میں بھی لاہور کا ہی رہنے والا ہوں، لیکن میرا گھر جو تھا وہ میانی قبرستان سے کافی دور تھا۔ جیسے میں میانی صاحب قبرستان کی طرف آنے لگا، بہت سناٹا تھا، سخت سردی کا موسم تھا۔ دور دور فضا میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں جو فضا کو بہت ہی زیادہ ہولناک بنا رہی تھیں۔ ویران سڑکیں۔ تو جب میں
اس مخصوص حصے میں پہنچا جہاں پر وہ گھر موجود تھا، اس کو تقریباً 2 راستے لگتے تھے۔ ایک میرے دوست کے گھر کی طرف سے ہو کر آتا تھا، اور ایک اگر ہم لوگ قبرستان کی دوسری سائڈ سے آئیں تو وہ گلی بھی اس گھر کی طرف ہی جا کر ختم ہوتی تھی۔ میں اپنے دوست کے گھر کی طرف سے تو نہیں آیا، میں دوسری گلی کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں بالکل آہستہ آہستہ سے بائک چلا رہا تھا۔ ابھی میں اس گھر سے تھوڑا ہی دور تھا۔ میرے دوست کی بات بالکل سچ تھی، اس گھر میں میں نے لائٹس جلتی ہوئی دیکھی۔ جبکہ دن کے وقت میں اس گھر کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر گیا تھا، مجھے وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر یہ لائٹ کس نے جلائی؟ یہ بات تو اس کی سچ ثابت ہوئی کہ وہاں پر لائٹ جل رہی تھی۔ جیسے میں اس گھر کی فرنٹ سائڈ کی طرف آیا، میں نے خود وہاں پر ایک روشنی سی دیکھی۔ روشنی ایسی تھی جیسے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کر اس گھر کے دوسری طرف سے جا رہا ہو۔ میں تو بائک پر ہی تھا۔ میں بائک تیزی سے آگے لے کر گیا تو مجھے وہاں پر ایک عورت دکھائی دی۔ پتہ نہیں اس عورت کے ہاتھ میں کوئی روشنی تھی، کوئی لالٹین تھی، کوئی کینڈل تھی، جو بھی تھا، وہ عورت میرے سامنے اس گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اس گھر کے کونے تک چلی گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عورت کون ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اس گھر کے اوپر کوئی جادو وغیرہ نہ کر رہا ہو، یا کوئی جادو، اکثر لوگ جادو کرتے ہیں تو ویسے عملیات کرتے ہیں، تو شاید یہ عورت کوئی جادوگر ہو اور کوئی جادو کا عمل کر رہی ہو۔ کونے کے پاس کھڑی ہو گئی وہ عورت جا کر۔ میں اس سے تھوڑا ہی دور تھا۔ اب پتہ نہیں اس عورت کو شاید پتہ چل گیا ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے اس عورت نے اسی طرف ٹرن لیا جس طرف سے میں آیا تھا۔ وہ گھر ایسا تھا کہ وہ گھر بالکل اکیلا گھر ہے، اور اس کے یعنی چاروں سائڈیں اس کی خالی ہیں۔ ہم کسی بھی سائڈ سے اس گھر کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس گھر کے ساتھ اور کوئی گھر نہیں ہے۔ سینٹر میں کچھ حصہ خالی ہے، اور پھر میانی صاحب کی قبرستان کی کچھ قبریں ہیں، اور اس سے آگے پھر دوسری طرف گھر بنتے ہیں۔ میں جب اس عورت کے پیچھے گیا، میں نے بائک وہیں پر کھڑا کیا اور میں نے یہ کہا کہ میں پیدل چلتا ہوں، کیونکہ وہاں سے کچی مٹی تھی اور راستہ تھوڑا سا جیسے ڈھلوان سی ہوتی ہے ویسے تھا۔ تو میں جب اس عورت کی طرف جانے لگا، میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، وہ عورت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا گھر کے اگلے حصے کی طرف آیا تو اس گھر کا تالا یوں ہل رہا تھا جیسے ابھی اس گھر کے تالے کو کھول کر کسی نے بند کیا ہو، اور میرے سامنے اس گھر کے ایک کمرے کی لائٹ بھی آف ہوئی۔ میں نے آواز دے کر کہا کہ اس گھر میں کون ہے؟ پہلے تو مجھے کوئی آواز نہیں آئی، پھر مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے جس کمرے کی لائٹ آف ہوئی ہے اسی کی کھڑکی کے اوپر آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے، اور جیسے وہ نیچے جھانک کر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بس یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا بائک لیا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کر میں کچھ نارمل ہوا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہاں پر میں نے باقاعدہ اس مخلوق کو محسوس کیا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا اور میں باقاعدہ یہاں پر آ کر کچھ ریکارڈنگ کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ میں نے اپنے دوست کو اس بارے میں فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگلی رات میں دوبارہ اپنے گھر سے نکلا۔ آج میں 1 بجے کے قریب نکلا۔ آج بھی موسم بہت زیادہ سرد تھا اور آج دھند بھی کافی تھی۔ بڑی مشکل سے جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے وہاں پر کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے بہت سے کتے اس گھر کی طرف جمع ہوئے ہیں اور وہ بھونک رہے ہیں۔ اب میں اس گھر سے اگر بائک سے آتا تو مجھے وہ پوری جگہ کراس کر کے آنی تھی۔ جس جگہ پر میں نے اس عورت کو کھڑے دیکھا تھا، میں نے اپنا بائک وہیں پر کھڑا کیا اور وہ جو کچی مٹی والا راستہ تھا، میں اس سے ہوتا ہوا گھر کے آگے آنے لگا۔ میں نے وہاں پر دیکھا 3 کالے رنگ کے کتے تھے جو اس گھر کے مین دروازے کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا، وہ زمین کے اوپر رینگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ عورت تھی یا وہ کیا چیز تھی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے اور جیسے دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں کے بل کوئی رینگ رہا ہوتا ہے، جیسے بچے کرالنگ کرتے ہیں، وہ کرالنگ کرتی ہوئی بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں اتنا گھبرا گیا، ہڑبڑا اٹھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں جلدی سے ان کو کیپچر کر لیتا ہوں، شاید یہ میرے موبائل میں ریکارڈ ہو جائیں۔ میں نے جلدی سے اپنی جیکٹ سے موبائل نکال کر ابھی میں نے کیمرے کو آن ہی کیا تو وہاں پر نہ تو وہ کتے تھے اور نہ ہی وہ رینگتی ہوئی مخلوق۔ ایک دم سے بالکل سناٹا ہو گیا۔ میں بھاگتا وہ اس گھر کی طرف آیا جہاں پر میں نے اس
مخلوق کو، اس عورت نما مخلوق کو رینگتے دیکھا تھا۔ بہت زیادہ خوفناک منظر تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا، اور آج وہ گھر پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج اس پرسرار ویران گھر کی کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ ابھی میں اس گھر کے پاس ہی موجود تھا، تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر کے دروازے کو کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا ہو۔ باقاعدہ مجھے اس گھر کے دروازے کے اوپر دستک بھی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے کانوں سے وہ دستک سنی۔ میں اس دروازے کے قریب بھی گیا، باقاعدہ اندر سے اس دروازے کو کوئی دھکیل رہا تھا اور اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے اندر سے مجھے ایسی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے، بہت آہستہ سی آواز میں، جیسے کوئی سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اس گھر کی بہت سی تصویریں بنائی بھی تھیں، لیکن میں اس مخلوق کو کیمرے میں کیپچر نہیں کر سکا۔ میں تھوڑی دیر وہاں پر رکا، میرا سر بہت بھاری ہونے لگ گیا تھا۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کندھوں کے اوپر جیسے بہت زیادہ بوجھ ہے۔ میرے ایک بزرگ تھے، پیر صاحب تھے، میں ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا ان معاملات پر ڈسکشن کرنے کے لیے، تو انہوں نے میری حفاظت کے لیے مجھے قرآن پاک کی آیات کا ایک تعویذ بنا کر دیا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے وہ تعویذ میں اپنے گلے میں رکھتا تھا، اس لیے وہ مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، لیکن اس کے اثرات مجھے محسوس ہو رہے تھے جو میری طبیعت ہو رہی تھی۔ خیر میں تھوڑی دیر وہاں پر رکا، اس کے بعد مجھے پھر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو میں وہاں سے واپس آ گیا۔ صبح میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس گیا، انہیں میں نے جا کر ساری بات بتائی۔ ان کو اس گھر کے بارے میں پہلے سے موجود تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والد صاحب نے اس گھر کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب خود بھی ایک بہت بڑے عامل تھے، تو ان کے پاس اس گھر سے ریلیٹڈ کوئی لوگ بھی آئے تھے کہ اس گھر کے اوپر جو آسیب ہے ان کو ہٹایا جا سکے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھول کر بھی اس گھر کی طرف اب مت جانا، کیونکہ اس گھر پر ایسا آسیب ہے جو کہ جان لیوا ہے۔ اس گھر میں باقاعدہ جنات آباد ہیں، اور وہاں پر کوئی ایک جن آباد نہیں ہے، وہاں پر جنات کی پکھییں، ان کے قبیلے، ان کے خاندان آباد ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 1960s میں وہ گھر جس شخص نے اس جگہ کو خریدا تھا، یہ بھی حصہ قبرستان کا ہی تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر کچھ قبریں بھی موجود تھیں، لیکن وہ قبریں بہت قدیم اور پرانی تھیں۔ انہوں نے ان قبروں کو مسمار کر کے اس جگہ کے اوپر اس گھر کو بنانے کی غلطی کی تھی۔ جب یہ گھر بن گیا، اس گھر میں ان کو آباد ہونا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس گھر میں آنے سے پہلے ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اپنی پوری فیملی سمیت اس میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے کچھ رشتہ دار آئے تھے جن کو پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں جنات ہیں، انہوں نے بھی اس گھر میں آباد ہونے کی، اس گھر میں جانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسی شخص کا چھوٹا بھائی تھا جس نے اس گھر میں جانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں پر ایک رات بھی نہیں گزار سکا تھا۔ جب اس نے اس گھر میں جا کر آباد ہونے کی کوشش کی تو ساری رات اس گھر سے بین کرنے کی، رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس گھر کے کھڑکیاں، دروازے کوئی زور زور سے کھٹکھٹاتا تھا۔ اس شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایک کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے باقاعدہ کسی نے میرے بستر سے اٹھا کر بہت زور سے زمین پر پٹکا تھا، اور جب میں اس گھر سے بھاگنے کے لیے باہر نکلا تھا تو میں نے اس گھر کے مختلف حصوں میں بہت سے بھیانک چہرے والی مخلوقات کو کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر ان کے والد صاحب کے پاس بھی آیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے بھائی نے وہاں پر میانی صاحب قبرستان کے پاس ایک بالکل ویران سی جگہ پر وہ گھر بنایا تھا، اور اس کے بھائی نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے وہاں پر کچھ قبریں مسمار کر کے وہ گھر تعمیر کیا تھا، لیکن اس گھر میں رہنا تو دور کی بات، اس کو بنے دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں ہوا۔ پھر اس کے بھائی نے اپنی آپ بیتی بھی سنائی تو میرے والد صاحب نے انہیں یہ کہا تھا کہ بھول کر بھی اس گھر میں جانے کی کوشش مت کرنا، تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ تم لوگوں نے قبرستان والے حصے کے اوپر اس گھر کو بنانے کی کوشش کی اور قبروں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کو مسمار بھی کیا۔ وہاں پر وہ جو ایک بنجر پرانا درخت ہے، وہاں پر بھی بے تحاشا جنات کا بسیرا ہے۔ اس درخت کے اوپر ایک سر کٹے جن کا بسیرا ہے جو وہاں پر باقاعدہ گھومتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اس گھر کے قریب کبھی بھی مت جانا۔ اس کے بعد میں اس گھر کے قریب نہیں گیا۔ میرے وہ 2 راتیں وہاں پر جانے کے تقریباً 2-3 سال کے بعد میں نے اپنے دوست کو بھی یہ بات اس وقت بتا دی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ وہاں سے رات بھر چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں،
ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے جیسے بین کرتی ہیں وہاں سے بہت خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میرا دوست پھر اس کے کافی عرصے کے بعد ان لوگوں نے بھی وہاں سے گھر شفٹ کر لیا اور میں کبھی اس علاقے کی طرف نہیں گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ گھر وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو میرے بزرگ ہیں جن کے پاس میں جاتا تھا انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے اس گھر کی طرف بالکل بھی نہیں جانا، اس کی حدود میں بھی پاؤں نہیں رکھنا۔ یہ کہانی تھی میری زندگی کی جس کو میں نے خود فیس کیا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ میں 2-3 اور بھی ایسی جگہوں پر گیا ہوں جہاں پر بہت زیادہ جنات پائے جاتے ہیں، بلکہ میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو بھی دیکھا ہے۔ وہ بھی سٹوری میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو میرے باقی کے چینلز ہیں، ہارر سٹوریز آفیشیل اینڈ نوشین ڈیلی روٹین، ان پر بھی میں جلدی نیو ویڈیوز پوسٹ کروں گی، ان کو بھی ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور جن لوگوں نے میرے خوفناک کہانیوں والے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے، سبسکرائب کیا ہے، ان لوگوں کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں۔ اسی طرح سے میرے چینل کا حصہ بنتے جائیں۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پر ہارر سٹوریز لاتی رہوں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔